مدینے کی خاموش راتیں جب پوری دنیا گہری نیند میں سو رہی ہوتی تھی، ایک شخص ایسا تھا جو خلافت کی باری ذمہ داریاں کندھوں پر لیے رات کے اندھیرے میں بھی خاموشی سے اپنی چادر لپیٹ کر نکل پڑتا تھا۔ نہ کوئی محافظ، نہ کوئی پروٹوکول، بس گمنام گلیاں اور ایک راز۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی ہیبت سے شیطان بھی راستہ بدل لیتا تھا، وہ حیران تھے کہ آخر خلیفہ وقت ہر رات کہاں غائب ہو جاتے ہیں، وہ کس سے ملنے جاتے ہیں، اور اس بوسیدہ جنفڑی میں ایسا کیا راز چھپا ہے جس نے امیر المومنین کو بھی بے چین کر رکھا ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو تاریخ اسلام کا وہ سنہری واقعہ سنائیں گے جسے سن کر آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں گی اور آپ پکار اٹھیں گے کہ اے ابو بکر، آپ جیسا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جو خود ہر وقت رعایا کی خبرگیری میں مصروف رہتے تھے، انہوں نے ایک عجیب بات نوٹ کی۔ انہوں نے دیکھا کہ خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ فجر کی نماز سے کچھ دیر پہلے مدینے کی تنگ گلیوں میں کہیں نکل جاتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں سوالات کا ایک طوفان تھا۔ وہ سوچتے تھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو دن بھر ریاست کے معاملات میں مصروف رہتے ہیں، دکن سے چور ہوتے ہیں، پھر یہ رات کا پچھلا پہر اور یہ خاموش سفر، آخر معاملہ کیا ہے؟ کئی دن تک عمر رضی اللہ تعالی عنہ خاموشی سے یہ منظر دیکھتے رہے، لیکن تجسس بڑھتا ہی گیا۔ آخر کار ایک رات انہوں نے ارادہ کر لیا کہ وہ اس رات سے پردہ اٹھا کر رہیں گے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ آج رات سائے کی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے جائیں گے اور دیکھیں گے کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں مسلمانوں کا خلیفہ تنہا اندھیرے میں تشریف لے جاتا ہے۔ وہ ایک سرد اور خاموش رات تھی جب مدینہ شہر گہری نیند کی آغوش میں تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی چادر درست کرتے ہوئے دبے قدم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے چلنے لگے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نہایت احتیاط کے ساتھ گلیوں کے موڑ کاٹتے ہوئے شہر کے ایک دور افتادہ اور سنسان کونے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حیران تھے کہ اس ویران جگہ پر کون رہتا ہوگا۔ آخر کار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک نہایت ہی بوسیدہ اور ٹوٹی پھوٹی جنفڑی کے سامنے رکے۔ انہوں نے دائیں بائیں دیکھا اور پھر خاموشی سے اس کے اندر داخل ہو گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہی ایک دیوار کے اوٹ میں چھپ گئے اور انتظار کرنے لگے کہ آخر کار اس بند دروازے کے پیچھے کیا ہوتا ہے۔ کچھ وقت گزرا، اندر سے برتنوں کے ہلنے اور صفائی کی دھیمی آوازیں آتی رہے۔ تھوڑی دیر بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ باہر نکلے، اپنی چادر سے چہرہ چھپایا اور اسی خاموشی سے واپس پلٹ گئے جیسے آئے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بے چینی اب انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ وہ سوچ رہے تھے، اس ٹوٹی ہوئی جنپڑی میں ایسا کون ہے جس کی خدمت کے لیے مسلمانوں کا حکمران خود چل کر آتا ہے۔ جیسے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آہٹ دور ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دل کی دھڑکنوں کو سنبھالتے ہوئے اس جنفڑی کے قریب پہنچے۔ ان کا ذہن طرح طرح کے سوالات کی زد میں تھا۔ انہوں نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے وہ پرانا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئے۔
اندر کا منظر دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں پٹھی کی پٹھی رہ گئی۔ اس بوسیدہ مکان کے ایک کونے میں ایک لاچار، نحیف اور نابینا بوڑھی عورت بیٹھی تھی۔ وہ اتنی کمزور تھی کہ شاید ٹھیک سے ہل بھی نہیں سکتی تھی۔ جنفڑی کا کونا کونا صاف ستھرا تھا، گڑھے میں تازہ پانی بھرا ہوا تھا اور اس بڑھیا کے سامنے کھانا بھی رکھا ہوا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خاموشی سے اس منظر کو دیکھتے رہے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ جس عورت کے پاس نہ آنکھیں ہے نہ سہارا، اس کے پاس دنیا کا سب سے طاقتور حکمران آخر کیوں آتا ہے؟ وہ کون سا رشتہ ہے جو خلیفہ کو اس ویرانے میں کھینچ لاتا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی حیرت پر قابو نہ پا سکے اور اس بوڑھی خاتون کے قریب جا کر بڑے ادب سے پوچھا، اے اللہ کی بندی، یہ شخص کون تھا جو ابھی یہاں سے نکل کر گیا ہے؟ وہ نابینا بوڑھیا جس کی آنکھوں میں نور نہیں تھا لیکن دل شاید روشن تھا، اس نے جواب دیا، خدا کی قسم میں نہیں جانتی کہ وہ کون ہے، میں تو اس سے پہچانتی بھی نہیں ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مزید حیران ہوئے اور پوچھا، تو پھر وہ یہاں کیوں آتا ہے؟ وہ یہاں کیا کرتا ہے؟ بڑھیا نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کہا، بیٹا وہ روزانہ فجر سے پہلے یہاں آتا ہے اور میرے گھر کا کونا کونا صاف کرتا ہے اور میرے لیے آٹا گوندھتا ہے۔ وہ میرے جانوروں کا دودھ نکالتا ہے اور مجھے کھانا کھلا کر خاموشی سے چلا جاتا ہے۔ اس نے کبھی اپنا نام نہیں بتایا، کبھی کوئی جتاوا نہیں کیا۔ وہ تو بس ایک فرشتہ ہے جو میری اس بے بسی میں میرا سہارا بنا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ جس شخص کو دنیا خلیفہ رسول اور امیر المومنین کہہ کر پکارتی ہے، وہ رات کے اندھیرے میں یہاں آ کر ایک عام خادم کی طرح آٹا گوندھتا ہے اور صفائیاں کرتا ہے۔ بڑھیا کی باتیں سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ان کا جا و جلال، ان کی ہیبت سب اس بوڑھی عورت کے سامنے آنسوؤں میں بدل گئی۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ بے مثال خدمت، یہ بے مثال غرض محبت اور یہ اخلاص صرف ایک ہی انسان کا ہو سکتا ہے، اور وہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسی جنفڑی کے سامنے بیٹھ گئے اور زار و قطار روتے ہوئے وہ تاریخی الفاظ کہے جو آج بھی تاریخ کے سینے پر نقش ہے، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، خدا کی قسم آپ نے اپنے بعد آنے والے خلفاء کے لیے ایک بہت مشکل امتحان کھڑا کر دیا ہے۔ آپ کی عظمت تک پہنچنا تو دور، آپ کی برابری کرنا بھی کسی کے بس کی بات نہیں۔ دوستو، یہ تھا ہمارے اسلاف کا کردار۔ وہ تخت پر بیٹھ کر غرور نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ لوگوں کے دلوں میں خدمت کے ذریعے جگہ بناتے تھے۔ آج ہم سب کے لیے اس واقعے میں ایک بہت بڑا سبق چھپا ہے کہ اصل نیکی وہ ہے جو خاموشی سے کی جائے، جہاں صرف آپ ہو اور آپ کا اللہ ہو۔ کاش ہم بھی اپنے حکمرانوں اور اپنی زندگیوں میں وہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ والا اخلاص پیدا کر سکے۔ سچ تو یہ ہے کہ نیکی کا شور مچانا آسان ہے، لیکن نیکی کو چھپانا بہت مشکل۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب آپ اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں تو اللہ آپ کا ذکر رہتی دنیا تک بلند کر دیتا ہے۔ آج اپنے آپ سے ایک سوال کیجئے، کیا ہمارے ارد گرد بھی کوئی ایسی اندھی بڑھیا
یا کوئی ایسا ضرورت مند تو نہیں جو ہماری خاموش مدد کا منتظر ہو۔ یاد رکھیے انسانیت کی خدمت ہی اصل میں رب کی بندگی ہے۔ اگر آپ کو صحابہ کرام کی زندگی کا یہ ایمان افروز واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور کمنٹس میں سبحان اللہ لکھ کر اپنی محبت کا اظہار کریں۔ ایسے ہی مزید اسلامی اور سبق آموز واقعات دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری اگلی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ جزاک اللہ۔